للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل شقیق بن سلمۃ عن عبداللہ بن مسعود قال كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول السلام علی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، یعنی کہ تشہد میں کہتے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو۔ اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ کہتے من عبادہ السلام علی جبرائیل و میکائیل، کہ اللہ کے بندوں کی طرف سے جبرائیل اور میکائیل پر سلام ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، جب تم میں سے کوئی تشہد کے لیے بیٹھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم، یہ ساری آگے آخر تک، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی رسول اللہ، تو رسول نے فرمایا السلام علی اللہ نہ کہو لیکن کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات وغیرہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول نے لوگوں کو التحیات سکھائی آخر تشہد تک۔ اور ایک روایت میں ہے علمنا کا لفظ ہے، یعنی ہم کو سکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اور آخر نماز میں بیٹھتے تو السلام علی اللہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علی ملائکتی، فرشتوں کے نام لیتے تو رسول نے فرمایا ایسا نہ کہو اور کہو التحیات للہ والصلوات۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، یہاں تک کہ آپ کا رخسار مبارک دکھائی دیتا ہے، اس طرح بالکل، اور بائیں جانب سلام پھیرتے وقت بھی ایسے ہی کہتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک گردن پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخسار مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی، اور بائیں جانب سلام پھیرتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا۔ آگے حضرت ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں دونوں سلام پھیرتے تھے، دونوں طرف کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے نکالیں آپ ہدایہ شرح قائد کا۔ آگے وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْأُمَّةَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَىٰ أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ فَاسِقٌ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مذهب أهل السنة والجماعة أو كافر وهو قول الخوارج أو منافق وهو قول الحسن البصري فأخذنا بالمتفق عليه۔ یہاں سے نا اس عبارت کی غرض معتزلہ کے دلائل کا بیان ہے۔ معتزلہ کے دلائل کا بیان ہے کہ پہلا تو دلیل یہ ہے، معتزلہ نے دلیل دی تھی کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے، مرتکب شخص کے لیے 4 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 4، کہ وہ فاسق ہے بالاتفاق، ایک قول کے مطابق۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے، خوارج کہتے ہیں وہ کافر ہے، اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ بس ہم نے اتفاق کیا کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یعنی کہ درمیانی راہ نکالی۔ 4 مذہب ہے، ایک کہتا ہے فاسق ہے، اہل سنت کہتے ہیں مومن ہے، خوارج کہتے ہیں کافر ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ ہم نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اور معتزلہ نے 2 طریقوں پر دلیل پکڑی۔ پہلا یہ کہ امت اپنے اس بات پر متفق ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ کا وہ فاسق ہے، اور اختلاف ہے اس بات میں کہ وہ مومن ہے اور وہ اہل سنت کا مذہب ہے، اور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، یا کافر ہے اور وہ خوارج کا مذہب ہے، یا منافق ہے تو وہ امام حسن بصری کا قول ہے۔ بس ہم نے نا درمیانی راستہ لے لیا، ہم نے کیا کر لیا؟ اختلاف سے بچتے ہوئے متفقن علیہ کو لے لیا، جو متفقن علیہ راستہ تھا اس کو ہم نے لے لیا، اور ہم نے کہ یہ کہا کہ وہ نہ مومن نہ کافر، ٹھیک ہے۔ آگے وَتَرَكْنَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، یہاں سے معتزلہ کی اس عقلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے عقل سے ثابت کیا تو ہم عقلی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ معتزلہ کا یہ جو قول ہے نا، یہ سلف کے اجماع کے بالکل خلاف ہے۔ سلف کا اجماع اس بات پر ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزلہ اور مرتبہ نہیں ہے، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی مرتبہ کوئی منزلہ نہیں ہے۔ جو قول سلف کے اجماع کے مخالف ہو وہ باطل ہوتا ہے، لہذا معتزلہ کا یہ قول بھی باطل ہے۔ یہ قول کہ
سلف کہتے ہیں، سلف و صالحین کا اجماع اس بات پر کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، اور جو سلف و صالحین کے قول کے مخالف ہو وہ بات باطل، تو معتزلہ کا قول باطل ہے۔ رہی بات امام حسن بصری کی، تو ثبوت انہوں نے منزلے کے قائل ہیں، ثبوت منزلہ کے قائل ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، بلکہ وہ کیا ہے، فاسق ہے۔ تو اس کے بڑے جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام حسن بصری نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا، کیا کر لیا، رجوع فرما لی، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ تو یہ ایک قول ہے کہ امام حسن بصری نفاق سے مراد نفاق عملی لیتے ہیں، نفاق سے مراد کیا لیتے ہیں، نفاق عملی لیتے ہیں۔ تو امام حسن بصری کے نزدیک مرتکب کبیرہ بھی مومن ہے، لہذا ایمان اور کفر کے درمیان جو آپ منزلہ ثابت کرتے ہیں نا وہ نہیں ہے، بلکہ وہ نفاق سے مراد نفاق عملی لیتے ہیں، یعنی کہ عملاً اس میں منافقت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جواب یہ ہے کہ یہ ایجاد ہے ایسے قول کی جو اجماع سلف کے مخالف ہے، یعنی کہ منزلہ بین المنزلتین کا ہونا، تو یہ باطل ہے۔ جب سلف کے باطل ہے تو یہ بھی باطل ہے کہ درمیانی راستہ۔ اب الثانی، دوسرا استدلال یہ پیش کر رہے ہیں، الثانی انہ لیس بمؤمن، معتزلہ کی دوسری دلیل کا بیان ہے کہ معتزلہ کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ کہ جس میں فاسق کو مومن کے مقابلے میں ذکر کیا گیا ہے، کہ آیت ہے نا قرآن پاک میں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اس آیت کریمہ میں فاسق کو مومن کے مقابلے میں کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا، فاسق کو مومن کے مقابلے میں، اور مقابلہ مغایرت پر دلالت کرتے، کس پر دلالت کرتے ہیں، مغایرت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اور ہے یہ اور ہے، لہٰذا اس مقابلے سے معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے، مومن نہیں۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی تھی قرآن پاک میں نا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اب یہ مقابلہ ہے، مومن کو فاسق کے مقابلے میں لے آیا، اور جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوتی ہے، مغایرت ہوتی ہے، اور جو مغایرت ہوتی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مومن اور ہے فاسق اور ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا جو کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ فاسق تو ہے، مومن نہیں ہے۔ تو جواب ہے دوسرا استدلال یہ ہے کہ وہ مومن نہیں، اللہ کے فرمان کی وجہ سے افمن کان مؤمنا، مومن کو فاسق کا مقابل ٹھہرایا ہے۔ اور تیسری دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا فرمان ہے لا یزنی زانی وہو مومن کی وجہ سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا ایمان لمن لا امانت لہ کی وجہ سے، اور وہ کافر نہیں ہے، اور وہ کافر۔ اب یہ جو حدیثیں دو پیش کے، پہلے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی سے جو ایمان ہو جائے، زانی سے جو زنا ہو جائے، تو اس سے ایمان کی نفی نہیں فرمائی، ایمان کی نفی نہیں فرمائی کہ زانی سے زنا ہو جائے تو وہ اب مومن نہیں ہے، بلکہ ایمان کی نفی نہیں بلکہ وہ مومن ہے کہ جس سے زنا ہو جائے، اس سے ایمان کی نفی نہیں فرمائی کہ زنا کرنے والا اب ایمان کی نفی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری جو حدیث ہے آپ نے خیانت کرنے والے سے کہ جو مرتکب گناہ کبیرہ کا، اس سے بھی ایمان کی نفی نہیں فرمائی، لہذا دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا مرتکب گناہ کبیرہ مومن نہیں، اس طرح مرتکب کبیرہ گناہ کافر بھی نہیں۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں نا، ان میں کیا کہا گیا کہ وہ مومن نہیں، مومن بھی نہیں کہا گیا، کافر بھی نہیں کہا گیا، تو لہٰذا درمیانی راستہ نکلتا ہے کہ وہ نہ مومن ہے نہ کیا ہے، کافر ہے۔ بوجہ اس کے کہ بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ امت اس کو قتل نہیں کرتی اور نہ اس پر مرتد کے احکام جاری کرتی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دوسرا ان کی دلائل یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اب تواتر کے ساتھ مسلمانوں میں یہ رائج ہے جو بندہ گناہ گار ہو، اب ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کرتے ہیں، اور اس پر مرتدین کے حکام بھی لاگو نہیں ہوتے، بلکہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مرتکب کبیرہ گناہ کافر ہوتا تو اسے تو قتل کر دیا جاتا، کیونکہ یہ تو کافر ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جاتا، لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بات آپ نے ان کے دلائل یہ اچھی طرح سے یاد کر کے آنے، آگے پھر ہم معتزلہ کے استدلال کا جواب دیں گے انشاءاللہ، اگلی بات میں ان کا رد کریں گے ہر اس کے جواب کا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے فی الحال یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔
آگے اصول الشاشی کا ہے فصل فی تعریفی طریق المراد بالنصوص، یہ آیات اور احادیث سے جو معنی لیا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آیت لے لیں یا کوئی بھی احادیث لے لیں، اس سے ہم کیا معنی لیں، اس سے کون سا معنی لینا بہتر ہے ہمارے لیے، تو اس بارے میں یہ فصل ہے کہ معنی لینے کا طریقہ کیا ہے، آیات اور احادیث پاک کے معنی لینے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، مراد کیا اس آیت سے، اس آیت کا معنی کیا ہے، یہ معنی کرے تو یہ مراد ہوگا، تو کس طرح مراد لے جائیں گے، اس تمام بارے میں یہ فصل ہے۔ فصل نصوص کی مراد کے طریقے کو جاننے کے سلسلے میں ہے۔ علم، سنو جانو کہ مراد نصوص کی مراد جاننے کے متعدد طریقے ہیں، نصوص کی مراد جاننے کے متعدد طریقے، منہا سے بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کے لفظی ہو، کہ لفظ کا حقیقی معنی ہو، ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے، اور مجازی معنی پر کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں حقیقی معنی مراد لینا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی معنی اس کا ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے، اگر مجازی معنی پر کوئی قرینہ نہ ہو تو حقیقی معنی لینا یہ کیا ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے، حقیقت لی جاتی ہے، کہ لفظ کا جب ہو حقیقی معنی کے لیے اور مجازی ہو دوسرا، بس حقیقت اولا ہوگا، حقیقت کیا ہوگا، اولا ہوگا قرینہ۔ مثال ہو اس کی مثال یہ ہے، زنا سے پیدا شدہ لڑکی زانی پر حرام ہے، زنا سے جو پیدا ہوئی لڑکی وہ زانی پر کیا ہے، حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت سے زنا کیا، کسی اجنبی عورت سے کیا کیا، زنا کیا، اس کے نطفے سے زانیہ کو حمل ٹھہر گیا، اس عورت کو کیا ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، پھر بچی پیدا ہوئی۔ اب آیا کہ بچی کے ساتھ زانی نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، زانی جس نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی کا دعویٰ یہ ہے کہ زانی کا لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی کہ جو بچی کا باپ ہی ہو گیا اس بچی سے نکاح کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ کیونکہ عرف عام میں وہ لڑکی زانی کی بیٹی نہیں ہے، عرف عام میں وہ لڑکی جو ہے وہ زانی کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی ماں کا جو شوہر ہے وہ اس کی بیٹی کہلاتا ہے، اس کی ماں کا جو شوہر ہے یعنی کہ جس سے شادی کی ہوئی ہے اس کی ماں نے، وہ اس کی بیٹی کہلاتی ہے۔ لہذا جب زانی کی بیٹی نہیں تو وہ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کیا کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنا درست ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ نکاح بالکل ناجائز ہے، بالکل نکاح کیا ناجائز ہے۔ دلیل ان کی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ حرام ہے تم پر تمہاری ماں ہے تمہاری بیٹی۔ اب بنت، بیٹی، بنت کے نا دو معنی، ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی، حقیقی معنی ایک مجازی معنی۔ حقیقی معنی ہے بیٹی وہ ہوتی ہے جو کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہو، چاہے اس کا نسب اس آدمی سے ثابت ہو یا نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے تو وہ کہ جو کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہو، کسی آدمی سے نطفے سے پیدا ہو، حقیقی معنی یہ ہے، چاہے اس کا نسب اس سے ثابت ہو یا نہ ہو، یعنی کہ وہ عرف عام میں وہ اس کی بیٹی چاہے کہلائے یا نہ کہلائے عرف عام میں، لیکن وہ اس کے نطفے سے پیدا ہو، یہ حقیقی معنی ہے۔ مجازی معنی یہ ہے کہ بیٹی وہ ہوتی ہے جو کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہو یا نہ ہو، بس اس کا نسب اس سے ثابت ہو، کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہو، اس کا نسب اس سے ثابت ہونا چاہیے، اس کا نطفے کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہو یا نہ ہو، بس اس کا کیا ہونا چاہیے، نسب ثابت ہونا چاہیے، نسب ثابت ہونا۔ ہماری مراد یہاں پر مجازی، احناف کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں حقیقی مجازی معنی آ رہا ہے، حقیقی بھی آ رہا ہے، مجازی معنی بھی آ رہا ہے، لیکن مجازی معنی پر کوئی قرینہ نہیں ہے، مجازی معنی پر کوئی قرینہ سے نہیں ہے، لہذا حقیقی معنی پر عمل کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ لڑکی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت داخل ہے، لہذا وہ حرام ہے، نکاح کرنا بالکل حرام ہے، کیونکہ مجازی معنی ہی یہی ہے کہ مجازی بیٹی وہ ہوتی ہے جو کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہو یا نہ ہو، بس اس کا نسب اس آدمی سے ثابت ہو۔ اب جو اس عورت کا شوہر تھا
اس عورت کے شوہر سے کا جو نطفہ تھا اس سے وہ بیٹی تو پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کسی دوسرے آدمی کے نطفے سے وہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، وہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے، لیکن نسب اس عورت کے شوہر سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ مجازی معنی ہے، لہذا حقیقت اور مجاز جہاں پر آ جائیں تو حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے، حقیقت پر عمل کریں گے، مجازی کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ جو ہمارے علماء کرام نے کہا ہے کہ زنا کے پانی سے پیدا شدہ لڑکی زانی پر اس کا نکاح حرام ہوگا، اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس کا نکاح حلال ہوگا، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، صحیح وہی ہے جو ہم نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ زانی کی حقیقتاً بیٹی ہے، حقیقتاً وہ زانی کی ہی بیٹی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے قول حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کے تحت داخل ہے۔ حقیقتاً تو بیٹی، حقیقت پر عمل کریں گے، مجازی پر کوئی قرینہ نہیں ہے اسی وجہ سے۔ اور اس سے ان دونوں مذاہب سے جو مسائل متفرع ہوتے ہیں یہاں ان کا بیان ہے، احکام دونوں مذہبوں پر متحرع ہوتے ہیں۔ وطی کا حلال ہونا، وطی کا حلال ہونا، امام شافعی کے نزدیک وطی حلال ہوگی، اس لڑکی سے، اس بچی سے اس زانی وطی کر سکتا ہے، یہ حلال ہوگی۔ ٹھیک ہے، وطی کرنا حلال ہوگا، وطی کرنا حلال ہوگا، کیونکہ جب نکاح کرنا جائز ہے تو وطی کرنا بھی جائز ہے۔ حق مہر واجب ہوگا، حق مہر بھی واجب ہوگا، نفقہ لازم ہوگا، شوہر کے مرنے پر جداد کی وارث بھی ہوگی، گھر سے باہر نکلنے اور داخل ہونے سے روکنے کی ولایت بھی حاصل ہے، گھر سے باہر نکلنے اور، کیونکہ وہ اس کی منقوہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، اس کی منقوہ ہے، لہذا یہ تمام احکام لازم ہو گئے، لیکن ہمارے نزدیک لازم نہیں ہو گئے۔ یہ ہم انشاءاللہ ضرور کل پڑھیں گے آگے تفصیل سے، اس کو آپ نے یاد کر لینا محنت کر کے۔ آگے آپ نکالیں کیا چیز، تلخیص المفتاح کا، آگے آپ تلخیص المفتاح کا نکالیں۔ آگے تلخیص المفتاح کا ہے، عبد القاہر جرجانی یہاں کہتے ہیں کہ نے کہا ہے کہ کبھی مسند الیہ کو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے تاکہ یہ تقدیم مسند الیہ کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کر دے، تقدیم مسند الیہ کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کر دے۔ اگر وہ مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ ملا ہو، اگر مسند الیہ حرف نفی کے ساتھ ملا ہو تو اس صورت میں مسند الیہ کو مقدم کرتے ہیں تاکہ جو تقدیم مسند الیہ ہے کو خبر فعلی کے ساتھ خاص کر دے، جس طرح کہ ما انا قلتا، یہ میں نے نہیں کہی، یہ بات میں نے نہیں کہی۔ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بات دوسرے کی کہی ہوئی ہے، دوسرے کی کہی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ بولنا ما انا قلت ھذا ولا غیری، نہیں کہا یہ میں نے، نہ میرے غیر نے کہی، اور نہ یہ بولنا درست ہے کہ ما انا قلت ھذا ولا غیری، ٹھیک ہے، نہیں کہا یہ میں نے، میرے غیر نے، یہ بھی، اور ما انا رأیت احدا، نہیں دیکھا میں نے کسی کو، یہ بولنا درست نہیں ہے۔ ما انا ضربت الا زیدا، نہیں مارا میں نے کسی کو مگر زید کو، ورنہ تو مسند الیہ کبھی تخصیص کے لیے آتا ہے اس شخص کے رد میں جو سمجھتا ہو کہ مسند الیہ کے سوا کوئی دوسرا اس کے ساتھ منفرد ہے، یا اس شخص کے رد میں جو سمجھتا ہے کہ اس فعل میں مسند الیہ کے ساتھ دوسرا بھی شریک ہے، جیسے میں ہی کوشا ہوں تیری حاجت میں، یا میں کوشا میری تیری حاجت میں۔ پہلی صورت میں مسند الیہ کو لا غیر کے ذریعے موقد کیا گیا ہے، اور دوسری صورت میں وحدی کے ذریعے موقد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ آگے فصل فی الکفارتی، کفارہ زہار کے بارے میں یہ فصل ہے۔ کفارہ زہار ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور جائز نہیں ہے کہ وہ نبینہ ہو اور دونوں ہاتھ یا دونوں گھٹنے، انگوٹھے یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اور دیوانہ ہو، اور ام ولد ہو، اور مکاتب ہو جس نے کچھ ادا کر دیا ہو، اور اگر کچھ ادا نہ کیا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، یا کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو یہ نیت کفارہ خریدا، بے نیت کفارہ خریدا،
یا اپنا نصف غلام کفارے کی طرف سے ادا کیا، پھر نصف باقی کو بھی کفارے کی طرف سے آزاد کر دیا تو صحیح ہے۔ اور اگر مشترک غلام کے نصف کو آزاد کیا اور باقی کا ضامن ہوگا، یا اپنا نصف غلام آزاد کیا پھر اس عورت سے وطی کر لی جس سے زہار کیا تھا، پھر باقی کو آزاد کیا تو صحیح نہیں، ٹھیک ہے، پھر باقی کو آزاد کیا تو صحیح نہیں، یعنی کہ ایک غلام ہے، وہ آدھا زید کا ہے آدھا بکر کا ہے، اب زید نے زہار کیا تھا، اس کے کفارے میں آدھا ادا کر دیتا ہے، اس سے پہلے وطی کرے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا، پہلے وہ مکمل زہار کیا ہوا کیا کرے گا، وہ کفارہ ادا کرے گا، پھر اس کے بعد ہی جائز ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت الحکمت کا۔ ہدایت الحکمت کی بات چل رہی تھی، حیولہ کو ہم نے ثابت کر دیا۔ دوبارہ خلاصہ کلام پھر دہرا دیتا ہوں کہ دعویٰ یہ تھا کہ ہر جسم مرکب ہوتا ہے دو جزوں سے ہر جسم مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی کو حال کہتے ہیں، دوسری کو جس میں حلول کیا اسے حال، حلول کرنے والی چیز کو حال، اور جس میں حلول کیا اسے محل کہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض اجسام جو حقیقت میں متصل ہے وہ جو متصل نظر آتے ہیں وہ در حقیقت بھی متصل ہوتے ہیں، جو متصل نظر آتے ہیں وہ در حقیقت بھی متصل ہوتے ہیں۔ اگر در حقیقت آپ متصل نہیں مانتے بلکہ در حقیقت آپ جدا جدا مانتے ہو تو جز لا یتجزا لازم آتا ہے، جو کہ باطل ہے، پچھلی ہم فصل میں باطل کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی دو جز ہیں، جو اجسام نظر اتصال متصل ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بھی متصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر اب حقیقت میں متصل ہیں تو پھر اس کے بعد یہ متصل بھی ہیں اور انفصال کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، انفصال کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اب انفصال کو قبول بھی کرتے ہیں تو انفصال کو جو بات قبول کرے، اب انفصال کو جو چیز قبول کر رہی ہے، جو چیز قبول کر رہی ہے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے، یا تو پھر وہ جو کیا چیز، تو انفصال کرنے کے بعد جو قابل بن رہا ہے قبول کرنے والی چیز ہے وہ کون سی چیز ہے، مقدار ہے، صورت جسمیہ ہے، یا کوئی تیسری چیز ہے۔ اگر آپ ادھر سے پہلے ایک قاعدہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وجودی یا عدم ملکہ، اگر مقبول وجودی یا عدم ملکہ ہو تو قابل اور اس کے لوازمات میں سے لوازم کا ہونا ضروری ہے، قابل کے ساتھ اس کے لازم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر انفصال کیا تھا، مقبول، تو قابل آپ کس کو بناؤ گے، جس میں تعلیمی کو بناؤ گے تو بنا نہیں سکتے، کیونکہ جس میں تعلیمی جو طول عرض عمق میں تقسیم کو قبول نہ کرے تو انفصال کی صورت میں تو یہ تقسیم ہو جائے گا، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ بناؤ گے صورت جسمیہ کو تو صورت جسمیہ کو بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ صورت جسمیہ کو مقدار جو ہے وہ مستلزم ہے، جبکہ ہم مقدار کو باطل کر چکے ہیں، لازم باطل تو مستلزم بھی باطل، ملزوم بھی باطل ہو گیا، لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لام والا تیسری چیز ہوگی وہ حیولہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہوا تھا کہ بعض اجسام یہ صورت اور حیولہ سے مرکب ہیں، تو جب صورت اور حیولہ سے مرکب ہیں تو تمام کے تمام صورت اور حیولہ سے مرکب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ پھر اس کی دلیل دے کیوں تمام کے تمام اجسام صورت جسمیہ اور حیولہ سے مرکب ہے، کیونکہ یا تو آپ صورت جسمیہ کو ذاتی طور پر محل سے مستغنی کرو گے یا ذاتی طور پر محل کا محتاج کرو گے۔ اگر آپ کہو گے وہ ذاتی طور پر محل سے مستغنی ہے تو پھر حلول نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلول ذاتی طور پر اگر محل سے مستغنی ہے صورت جسمیہ تو جس چیز میں حلول کر رہا ہے، حلول کرنے کے لیے محتاجی کا ضروری ہے، احتیاجی کی ضرورت ہے،
کیا محتاج ہونا ضروری ہے. لہذی بات ہے جب محتاج ہوگا تو ہی وہ حلول کرے گا نا، جب محتاج نہیں ہے تو پھر حلول کس طرح کر سکتا ہے. تو لہذا مستغنی والی نہیں ہو سکتی. تو دوسری ہوگی کہ وہ اپنی ذات میں محل کی محتاج ہے، تو جہاں پر اس میں حلول پایا گیا تو محتاجی پائی گئی، جب محتاجی پائی گئی تو محتاج الیہ بھی پایا گیا، محل بھی پایا گیا اور وہ حیولہ ہے. لہذا پتہ چلا کہ صورت جسمیہ تمام میں کیا ہے، تمام ہر جسم کا مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اور یہ جو ہے نا یہ اہل سنت کے نزدیک باطل ہے. ہم حیولہ کو ثابت نہیں کرتے، ہم حیولہ کو باطل مانتے ہیں، ہم حیولہ کو باطل مانتے ہیں. باقی رہی بات ہے یہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، تو یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں فلسفہ، تاکہ فلسفے کے ذریعے ہم فلسفیوں کو رد و ابطال کر سکیں، کہ ان کے عقائد کا ہم ابطال کر سکیں. کیونکہ اگر ہم کسی کی دلیل سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم کسی کا رد نہیں کر سکیں گے. جب ہم کسی کی دلیل سے واقف ہوں گے، وقفیت ہوگی، ہمیں کسی کی دلیل سے پتہ چلے گا کہ یہ کس کی دلیل ہے، تو تب ہی ہم ان کا رد کر سکیں گے. پہلے ہم اس کی دلیل کو سمجھیں گے، سمجھ کر پھر اس کی دلیل سے رد کریں گے. تو اسی لیے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کو سمجھیں، سمجھ کر پھر ان کا رد کریں. اب ہم نے رد کرنا ہے اس کا، حیولہ کا. وہ کس طرح کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہر جسم مرکب ہے دو جزوں سے، ان میں سے ایک کا دوسرے میں حلول ہوتا ہے. یہ کیا تھا؟ دعویٰ تھا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر جسم کا حلول ہوتا ہے دوسرے جسم میں. ٹھیک ہے، دلیل انہوں نے کیا دی تھی کہ جو بھی اجسام ہوگا وہ در حقیقت جو صورت یعنی کہ نظر ہمیں متصل آتا ہے وہ در حقیقت بھی کیا ہوگا؟ متصل ہی ہوگا. اگر یہ آپ نہیں مانتے تو جز لا یتجزا لازمات ہے جو کہ باطل کر چکے تھے ہم. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو جز لا یتجزا تو ثابت ہے، آپ نے باطل کی ہے، وہ تو ثابت ہے. ہم نے پچھلی فصل میں ثابت کیا تھا نا آپ کے سامنے. انہوں نے باطل کیا، ہم نے ثابت کیا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ثابت کیا، ہم تو پچھلی فصل میں باطل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ آپ کی دلیل ہی غلط ہے، دلیل ہی غلط ہے. جب آپ کی بنیاد غلط ہے تو آگے بات ہوگی نا کہ یہ حقیقت میں صورت نظر میں تو اتصال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بھی متصل ہے، انفصال کو قبول. یہ تو آگے والی بات ہے نا. پہلی بات آپ کی جب بنیاد غلط ہے تو پھر اس کے بعد ہمارا تو ایٹومیٹک ہی غلط ہوگی. ہم مانتے ہی نہیں ہیں جز لا یتجزا کو، بلکہ جز لا یتجزا کو ثابت کرتے ہیں ہم، کہ جز یتجزا کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تب وارد ہوتا جب جز لا یتجزا کو انکار کرتے، لیکن ہم تو جز لا یتجزا کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لہذا جز لا یتجزا کا انکار کیا جائے تو تب تو یہ ثابت آئے گا. تو ہم جز لا یتجزا کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں. یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، یعنی کہ نا اگلے کو نا گرانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، اگلے کو گرانے کے لیے. ٹھیک ہے، چلو آپ کی بات مانی کہ جز لا یتجزا باطل ہے. تو آ جائیں ادھر کہ آپ کہتے ہو کہ مقدار جو حقیقت میں متصل ہے وہ در حقیقت بھی متصل ہے، جو حقیقت میں متصل ہے وہ در حقیقت بھی متصل ہے. پہلے تو آپ یہاں پر یہ سمجھو کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہر جز جو مرکب ہے دو جزوں سے، ہر جسم مرکب ہے دو جزوں سے، اور آگے آپ دلیل دے رہے ہو کہ اجسام جو نظر آتے ہیں متصل وہ در حقیقت بھی متصل ہوتے ہیں، یہ آپ نتیجہ نکال رہے ہو. دعویٰ اور نتیجے کے یہ مخالف ہے، لہذا تقریر بھی آپ کی تام نہ ہوئی. چلو یہ آپ کی تقریر بھی ہم تام مان لیتے ہیں. ہم آگے آتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ جو جسم حقیقت میں متصل، جو جسم نظر متصل آتا ہے وہ حقیقت میں بھی متصل ہوتا ہے، حقیقت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوتا ہے، اور انفصال کو قبول کرتا ہے. انفصال کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. جب انفصال کو قبول کرتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ وہاں پر قابل تین چیزیں بناؤ گے آپ، کہ جس میں تعلیمی، صورت جسمیہ اور تیسری چیز. جس میں تعلیمی اور صورت جسمیہ کو نہیں بنا سکتے، ہم کہتے ہیں جس میں تعلیمی کو بنا سکتے ہیں.
وہ کس طرح کہ مقدار جو ہے نا، مقدار کی دو قسمیں، ایک مقدار مخصوص ہوتی ہے اور ایک نفس مقدار ہوتی ہے. ایک مقدار مخصوص ہوتی ہے اور ایک نفس مقدار ہوتی ہے. یہاں پر میرے پاس گلاس نہیں پڑا. ایک مقدار مخصوص ہوتی ہے اور ایک نفس مقدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک کیا ہوتی ہے مقدار مخصوص اور ایک ہوتی ہے نفس مقدار. اب یہاں پر یہ دیکھو، پانی تو نہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ ہے نا سرپ، اس میں یہ دیکھو یہ جو شربت ہے، پانی سمجھ لیں اس کو، یہ پانی لمبا 2 انچ ہے، چوڑا 2 انچ ہے، گہرائی بھی اس کی 2 انچ ہے. اب یہ مقدار مخصوص ہے. جب اس کو دوسرے میں بدل دیں گے، آدھا دوسرے میں ڈال دیں گے، تو پھر مقدار مخصوص کم ہو جائے گی، مقدار مخصوص کم ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ نفس مقدار، ایک ہوتا ہے مقدار مخصوص اور ایک ہوتا ہے نفس مقدار. نفس مقدار کہتے ہیں کہ جو ادھر ہے ادھر بھی اسی کی طرح کا ہو، یعنی کہ اب ہم آدھا ادھر کر دیں گے. نفس مقدار مطلقاً کہتے ہیں طول عرض عمق، طول عرض عمق کو مطلقاً کہتے ہیں نفس مقدار. اب یہ دیکھو، یہ لمبائی میں بھی ہے، چوڑائی میں بھی ہے، گہرائی میں بھی ہے. جب ہم آدھا ادھر کر دیں گے، دوسری جگہ پر ڈال دیں گے، تو تب بھی یہ طول عرض عمق تو رہے گا، نفس مقدار تو رہے گی، اس میں نفس مقدار تو رہے گی. لہٰذا ہم اس سے مراد نفس مقدار لیتے ہیں. جس میں تعلیمی سے مراد نفس مقدار لیتے ہیں کہ انفصال کی صورت میں یہ جس میں تعلیمی ہے، اور جس میں تعلیمی میں جو مقدار ہے وہ مقدار سے مراد نفس مقدار ہے. نفس مقدار تو برقرار رہ رہی ہے کہ ادھر بھی طول عرض عمق تو برقرار رہ رہا ہے، لہٰذا یہ ہوگا جس میں تعلیمی. چلو ٹھیک ہے، یہ بات بھی مانی. جس میں تعلیمی نہیں ہے، جس میں تعلیمی نہیں ہے. آ جائیں صورت جسمیہ پہ. ہم کہتے ہیں کہ صورت جسمیہ کیا ہے؟ صورت جسمیہ. تو صورت جسمیہ سے آپ کیا مراد لوگے؟ آپ نے وہ قاعدہ پڑھا ہے، ذہن میں ہوگا کہ مقبول وجودی یا عدم و ملکہ ہو تو قابل اور اس کے لوازم کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پر لوازم کیا تھا؟ لوازم مقدار تھی. تو صورت جسمیہ مقبول ہے انفصال، قابل ہے صورت جسمیہ. اور قابل میں آپ صورت جسمیہ کا لوازم مقدار میں سے کس مقدار کو بناؤ گے؟ مقدار مخصوص بناؤ گے یا نفس مقدار کو بناؤ گے؟ اگر آپ کہو کہ مقدار مخصوص ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو باطل ہے. کیونکہ اگر آپ کو مقدار مخصوص ہے تو تمام جسموں کی مقدار مخصوص ہونی چاہیے، ایک ہی مقدار ہونی چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ ہر کسی کی اپنی اپنی مقدار ہوتی ہے. ایک جسم ہے تو اس کی اپنی مقدار ہے. جس طرح کہ انسان ہے، انسان کی اپنی مقدار ہے. انسان میں کس نے ہے، کسی انسان کی کس طرح مقدار ہوتی ہے، کسی انسان کی کس طرح مقدار ہوتی ہے. لہذا ایک مقدار نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر ایک مقدار نہیں بنا سکتے آپ سب کے نزدیک ہے، بلکہ یہاں پر کیا لیں گے؟ نفس مقدار. تو نفس مقدار تو ہم پیچھے ثابت کر لیں، لہذا لازم ثابت ہے تو ملزوم بھی ثابت ہوا. تو یہاں پر صورت جسمیہ ہوئی. ٹھیک ہے، صورت جسمیہ ہوئی. پھر آگے چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں. یہ ایک مناظرین کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی دلیل نہ دے کر نہ رد کر کے نا، پھر ان کی دلیل کی طرف، ان کی ہر دلیل کو رد کر رہے ہیں. اب ان کی ہر دلیل کو رد کر رہے ہیں. تمہاری بات مان رہتے ہیں کہ کوئی تیسری چیز ہے جس میں تعلیمی بھی نہیں، صورت جسمیہ بھی نہیں، کوئی تیسری چیز ہے. تو تیسری چیز وہ آپ کہتے ہو حی اللہ. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ جسم 2 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور آپ نے نتیجہ کیا نکالا تھا کہ جو جسم نظر آئے اتصال وہ حقیقت میں بھی متصل ہوتا ہے. دعویٰ اور دلیل میں تو بڑا فرق ہے. دعویٰ ہے آپ کا ہر جسم 2 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کیا ہر جسم کے بعض اجسام وہ اتصال اس میں ہوتا ہے، انفصال کو قبول کرتے ہیں، اور جو متصل نظر آتا ہے وہ حقیقت میں بھی متصل ہوتا ہے. یہ تو دلیل تام نہ ہوئی، دعویٰ دلیل میں فرق ہوا، لہذا یہ درست نہیں ہے. باقی رہا سوال کی طرف آئیں. سوال کا وہ رد کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بعض اجسام مرکب ہے حی اللہ اور صورت جسمیہ سے. کس سے؟ حی اللہ اور صورت جسمیہ سے. لہذا تمام اجسام صورت جسمیہ اور حی اللہ سے مرکب ہوں گے. اب آپ صورت سے مراد لیتے ہیں صورت جسمیہ. تو ہم کہتے ہیں آپ کو کہ یہ ہوا تھا نا کہ صورت جسمیہ یا تو ذاتی طور پر محل سے مستغنی ہوگی یا تو ذاتی طور پر محل کی محتاج ہوگی. آپ کہتے ہو کہ ذاتی طور پر محل سے مستغنی نہیں ہوتی. مستغنی اگر ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ذاتی طور پر محل کی محتاج ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر محل سے مستغنی ہے. ذاتی طور پر کیا ہے؟ محل سے مستغنی ہے. وہ کس طرح؟
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر محال سے مستغنی ہو، کوئی دوسری عارض کی وجہ سے اس میں وہ محال کی محتاج ہو، کوئی دوسرے عارض کی وجہ سے محال میں پائی جا رہے، ذاتی طور پر نہ ہو لیکن کسی عارض کی وجہ سے ہو، جس طرح کے اب انسان ہے، اس نے بڑا کوٹ شوٹ، بڑے کپڑے موٹے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اب انسان کا جسم جو ہے وہ ذاتی طور پر ان کپڑوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دوسرا عارض ہے۔ عارض وہ کون سی ہے؟ وہ سردی ہے۔ سردی عارض کی وجہ سے وہ ان کپڑوں کا محتاج ہو رہا ہے، ذاتی طور پر ان کپڑوں کا محتاج نہیں۔ جس طرح کہ گرمی میں انسان پنکھے کا محتاج ہوتا ہے، پنکھے کی طرف آتا ہے، تو اب ذاتی طور پر وہ انسان پنکھے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عارض کی وجہ سے، عارض وہ کیا ہے؟ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اس کا محتاج ہے۔ لہذا یہی ہوگی بات کہ وہ اپنی ذات میں محال سے مستغنی ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے محتاج ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی تو دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ ذاتی طور پر اپنے محال کی محتاج ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لہذا جب پہلا ثابت ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا حیولہ کا ثبوت نہیں ہے۔ حیولہ جب ان کی دلیل ہی باطل ہے، ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے کہ آپ متصل مانتے ہو تو در حقیقت متصل نہیں مانتے، تو جز لا یتجزا ثابت آتا ہے، تو جز لا یتجزا تو ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں، جز لا یتجزا کو ثابت کر چکے ہیں، جز لا یتجزا کو ثابت کر چکے ہیں۔ تو جب دلیل ہی ان کا جو جڑ ہے وہی کھوکھلی ہے تو عمارت تو بالکل ایٹومیٹک ہی کھوکھلی ہوگی۔ لہذا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب حیولہ کیا ہے؟ حیولہ کا ثبوت نہیں ہے بلکہ حیولہ کی نفی ہے، حیولہ کی نفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے اور آپس میں تکرار کرنا ہے، دور کرنا ہے، ضرور اچھی طرح محنت کر کے تکرار ضرور کرنا، آپس میں اچھی طرح پڑھا سنا۔